السلام علیکم، پلیز سبسکرائب۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری عظمت، ساری کبریائی، ساری بڑائی اسی ذات کے لائق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو اس خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر اپنے بعد تمام عزتوں اور شانوں کا مالک بنایا۔ عزیزان گرامی، انسان کے اندر کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی پسند فرماتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ان خوبیوں کی وجہ سے اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اور بندوں کے اندر کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بھی ناپسند ہوتی ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی ناپسند ہوتی ہیں، اور دوسرے انسان بھی بندے کے اندر موجود ان خامیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں نے مل کر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت جبریل امین سربہ سجود ہوئے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل، پھر مقرب فرشتے اور تمام ملائکہ۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے سامنے اللہ کے حکم کے تحت
حضرت آدم کو سجدہ ریز ہوئے۔ جس دن اللہ نے سجدے کا حکم فرمایا دن جمعہ کا تھا، اور وہ سجدہ زوال کے وقت سے لے کر عصر تک یہ طویل تھا سجدہ۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک جن بھی تھا جو اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں مقام حاصل کر چکا تھا۔ نام اس کا تھا عزازیل، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے ہزاروں سال اس نے عبادت کی، کہیں ہزاروں سال سجدہ کیا، کہیں ہزاروں سال قیام کیا، ہزاروں سال اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو مقام عطا فرمایا کہ اس کو جنت کا خزانچی مقرر کیا، حتیٰ کہ وہ معلم الملکوت بن گیا، فرشتوں کا استاذ قرار دے دیا گیا۔ تھا جن، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا استاد قرار دے دیا گیا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعظیم میں وہ سجدے میں جھک گئے۔ لیکن یہ جو جن تھا عزازیل، جو اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے معلم الملکوت بن چکا تھا، فرشتوں کا استاذ بن چکا تھا، لیکن اپنی اس عبادت کہ گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ ہزاروں سال سجدے کرتا رہا، ہزاروں سال عبادت کرتا رہا، لیکن ایک سجدہ جس کا حکم رب نے دیا اس سے انکار کر دیا۔ جب مالک نے پوچھا، خالق نے پوچھا کہ اے عزازیل، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا تو نے میرے حکم کو کیوں نہیں مانا اور کیوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ جبکہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس نے اپنی اس عبادت کے گھمنڈ کو، تکبر کو ظاہر کیا اور کہنے لگا اے پروردگار، تو نے آدم کو بنایا مٹی سے، وہ انسان ہے، مٹی سے بنا ہے، میں جن ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اس نے اپنی اس عبادت کا اور اپنے جن ہونے کا، اپنے آگ سے بنے ہونے کا گھمنڈ اور تکبر کر کے
سجدے سے انکار کیا تو خالق نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں تکبر کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں۔ خالق نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین۔ میں تو نے میرے کہنے پر، میرے حکم پر، میرے آدم کی تعظیم نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، جا مجھے تیری ہزاروں سال کی عبادت کی قبول نہیں ہے، تیری ہزاروں سال کی بندگی بھی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں نے حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا، جب میں نے حکم دیا ہے حضرت آدم کی تعظیم کرنے کا، تو نے میرے اس حکم کو رد کیا ہے۔ عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے اس کا چہرہ جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا نورانی تھا، لیکن جو ہی رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے اس کو راندا گیا، چہرے کا نور بھی چلا گیا، چہرے کی خوبصورتی بھی چلی گئی، بد شکل اور بد صورت ہو گیا، اور وہ نورانی چہرہ سیاہ چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ نے اس کے چہرے کی رونق کو، چہرے کی چمک کو اور چہرے کی نورانیت کو سلب کر لیا کہ اس نے میرے حکم کو نہیں مانا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کے انکار کی جو وجہ تھی وہ تھی اس کے اندر اپنی عبادت کا گھمنڈ اور تکبر، اور اپنے آپ کو وہ بہتر کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر مخلوق تصور کر رہا تھا، یعنی تکبر، گھمنڈ، غرور، اکڑ، یہ بنیاد بنی اس کے سجدہ نہ کرنے کی، اور قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو کر اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے اور جنت سے نکال دیا۔ تو تکبر ایک ایسی بیماری ہے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا بھی سب کچھ ضائع کر دیتی ہے۔ جب اللہ نے ابلیس کو نکال دیا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اسی پر قائم رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض اس سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تین چیزیں آقا نے فرمائی، ایک تکبر اس کے دل میں نہ ہو، دوسرا خیانت وہ نہ کرنے والا ہو، تیسرا اس کے ذمے قرض نہ ہو۔ یہ تین چیزوں سے جو شخص بری ہوگا، تین چیزوں سے جو شخص خالی ہوگا، تکبر بھی نہیں ہوگا، خیانت بھی وہ نہیں کرنے والا ہوگا، اس کے ذمے قرض بھی نہیں ہوگا، آقا نے فرمایا وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرما دی۔ جو اپنے آپ کو ان تین چیزوں سے بچائے گا، تکبر سے بچائے گا، خیانت سے بچائے گا اور دین سے، قرض سے محفوظ رکھے گا۔ تو تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر ہے اپنے آپ کو
افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ ایک آسان اور سادہ سی اس کی تعریف اور تشریح جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام جو ہے یہ تکبر ہے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو افضل سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو کم تر، کمزور اور حقیر سمجھے، اس کا نام ہے تکبر۔ اور تکبر کی پھر 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، جس طرح کہ فرعون اور نمرود وغیرہ نے کیا، وہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، اور اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرعون کو غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ نمرود کو جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے والا، اس کو ایک حقیر سی مخلوق مچھر سے ہلاک کروا دیا۔ یعنی پہلی قسم ہے تکبر کی جس کے اندر وہ لوگ فرعون، نمرود وغیرہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا، اور دوسری قسم ہے اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر۔ جس طرح انبیاء کرام کو اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو ان کی قوموں نے ان کو تسلیم نہ کیا، ان کی نبوت کو نہ مانا، بلکہ ان کا مذاق بنایا۔ احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ اس کے بجائے اللہ کوئی ان 2 شہروں میں سے کسی اور کو رسول بنا دیتا۔ یعنی رسولوں کے مقابلے میں تکبر کیا، رسول کو کم تر سمجھا اور ان کی رسالت و نبوت کا انکار کیا، یہ رسولوں کے مقابلے میں تکبر ہوا۔ اللہ نے ان قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تیسری قسم ہے تکبر کی مخلوق کے مقابلے میں تکبر، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں تکبر، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حالانکہ عظمت و کبریائی کے لائق ذات ہے رب العالمین احکم الحاکمین۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ تو تکبر جب بندہ کرتا ہے، اکڑتا ہے، اس کے اندر مغروری آتی ہے، اس کے اندر تکبر آتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آتا ہے، تو انسان ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکے، خود کو دیکھے تو صحیح کہ میں ہوں کیا چیز، میری ابتدا کیا ہے، مجھے رب نے بنایا کس چیز سے ہے، میری تخلیق کیا ہے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، قبر کے اندر رکھ دیا جاؤں گا، وہاں میری حیثیت اور کیفیت کیا ہوگی۔ جب انسان اس بات پر غور کر لیتا ہے، اپنے وجود پر غور کر لیتا ہے، اپنی تخلیق پر غور کر لیتا ہے، اپنی ابتدا پر غور کرتا ہے، اپنی انتہا پر غور کرتا ہے، پھر اس کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ تکبر اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے کہ میں ہوں کیا چیز، اور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔
تکبر جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جو بندہ تکبر کرتا ہے، جو بندہ غرور کرتا ہے، جو بندہ گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعنی تکبر کے نقصانات جو ہیں اس میں سے پہلا نقصان جو تکبر کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جس کے دل میں تکبر ہو، کیونکہ حدیث قدسی پہلے میں نے کوٹ کی، آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ یعنی جو صفت اللہ کی ہے اس کو اگر انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن ہے، خالق نے فرمایا انہو لا یحب المستکبرین، فرمایا وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحب المستکبرین۔ یعنی پہلا نقصان بس بندے کو کیا ہوتا ہے جو تکبر کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بنتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، انہو لا یحب المستکبرین۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا پسندیدہ بندہ کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا میرے صحابہ میں یہ نہ بتاؤں کہ قیامت والے دن میرا سب سے ناپسندیدہ بندہ کون ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو میرا سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے وہ کون ہوگا؟ فرمایا ایک تو ہوگا واہیات بکنے والا، جس کی زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں، واہیات نکلتی ہیں، گالی گلوچ نکلتی ہے۔ فرمایا ایک وہ میرا ناپسندیدہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا مذاق اڑانے والا، جو کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے شخص کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ ہوگا جو تکبر کرنے والا ہو۔ یعنی دوسرا نقصان کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی ناپسندیدہ بندہ۔ پہلا نقصان اللہ کا ناپسندیدہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ناپسندیدہ، اور تیسرا فرمایا آقا نے فرمایا وہ شخص بدترین ہوگا، برا ہوگا۔ آقا ایک جنازے کے ساتھ تھے، جب جنازے سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں جو سب سے برا اور سب سے بدترین شخص ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ تو آقا نے فرمایا جو شخص بد اخلاق اور تکبر کرنے والا ہے وہ سب سے بدترین شخص ہے۔ جو شخص بد اخلاق اور تکبر کرنے والا ہے فرمایا وہ سب انسانوں میں سے بدترین اور برا شخص ہے۔
اور چوتھا فرمایا چوتھا نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے کو ناپسند فرمائیں گے قیامت والے، اور تیسرا آقا نے فرمایا کہ وہ کائنات میں سب سے برا اور بدترین شخص ہے جو تکبر کرنے والا ہے، اور چوتھا اس شخص کو قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس شخص کے دل میں تکبر ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا، قیامت والے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والا ہوگا، قیامت والے دن اللہ اس کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، چیونٹی کیڑی اس کی شکل میں اٹھائے گا، اور جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی طینۃ الخبال فرمایا وہ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی، جو دنیا کے اندر تکبر کرنے والا ہوگا، یہ اس کی قیامت والے دن رسوائی ہوگی۔ اور پانچواں نقصان اس کا کیا ہوگا؟ پانچواں نقصان اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا، جو شخص تکبر کرنے والا ہوگا۔ جس شخص کے دل میں تکبر ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا، اس کا پانچواں نقصان کیا ہے؟ وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تکبر کی وجہ سے، تو فرمایا قیامت والے دن وہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوگا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اور چھٹا نقصان کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، وہ ذرا یہ سمجھے، یہ تصور کرے اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ناپسندیدہ بندہ، اور آقا نے اس کو بدترین شخص قرار دیا، اور قیامت والے دن اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم ہوگا، اور اس کو جنت میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جتنی دیر تک اس کے دل سے تکبر نہیں نکلے گا۔ ہاں ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن تکبر ہے اس کے دل میں، تو جتنی دیر تک وہ تکبر کی سزا بھگت نہیں لے گا اس کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا، جتنی دیر وہ اس کا تکبر کی سزا وہ حاصل کر لے گا، تکبر کی سزا بھگت لے گا، تو پھر جب تکبر اس کے دل سے ختم ہو جائے گا پھر وہ جنت میں جائے گا، لیکن جتنی دیر تک تکبر اس کے دل کے اندر ہے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب جو بندہ تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی محفل میں جاؤں، کسی مجلس میں جاؤں، لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ یہ بات پسند کرتا ہے، اگر پسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، ویسے جاتا ہے لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر یہ بری چیز نہیں، لیکن اگر وہ پسند کرتا ہے کہ میں جاؤں لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی تکبر ہے۔ اور جس طرح اجمی لوگ بادشاہوں کے درباروں میں بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، لوگ جو سامنے ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، جس بات کو بھی پسند کرنا کہ لوگ غلاموں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہوں، یہ بھی تکبر ہے۔ اور اگر کوئی قابل احترام، قابل عزت شخص
جس کا دین کے اندر کوئی مقام ہے یا اپنے معاشرے کے اندر کوئی مقام ہے، اس کی تعظیم نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ ایک صحابی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو جب بارگاہ رسالت میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو فرمایا کہ کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو، اپنے سردار کے پاس جاؤ۔ یعنی جو قابل احترام ہے وہ یہ پسند نہ کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن دوسرے لوگ بھی اگر اس کی تعظیم کے لیے اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم کیوں اس کی عزت کریں بھئی، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اور حالانکہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے صحابہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاتے، جب تشریف لے کر جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہراء آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ یعنی جو قابل احترام، قابل تعظیم لوگ ہیں، جو دین کے معاملے میں کوئی عالم دین ہے یا کوئی سید زادہ ہے، جو تعظیم کے قابل لوگ ہیں، ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بندہ اس وجہ سے تعظیم نہ کرے کہ میں کیوں اس کی تعظیم کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، سنت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے، آپ کی شہزادی کھڑی ہوتی، اور جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی مصطفیٰ خود کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ اور اگر کسی شخص کو کوئی امیر بلائے اس کی طرف چلا جائے، لیکن غریب بلائے تو غریب سمجھ کر اس کی طرف نہ جائے۔ امیر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اگر کوئی غریب بلائے تو غریب کی دعوت کو قبول نہ کرے کہ میں کیوں غریب کے پاس جاؤں، یہ بھی تکبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے، کوئی اچھی نصیحت کرے جو اس کے حق میں بہتر ہو، لیکن وہ قبول نہ کرے کہ میں کیوں کسی کی بات مانوں، میں کیوں کسی کا مشورہ مانوں، یہ بھی تکبر ہے۔ اپنے لباس کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کے ساتھ، اپنے رہن سہن کے ساتھ بھی اپنے آپ کو بلند کرنا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو انسان کے لیے یہ تکبر بہت بڑی نقصان دہ خصلت ہے، بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہونا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اپنے اوپر غور کرے کہ میں کیا تھا اور مجھے رب نے اتنی عزت عطا فرما دی، میری حیثیت کیا تھی، میری وقت کیا تھی، میری ابتدا کیا تھی، میری حیثیت کیا ہے۔ رب نے مجھے انسان بنایا ہے، دوسری مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا، یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ اس وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ جس کو جتنا بڑا کوئی مقام ملتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب کسی درخت کی ٹہنی پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، جب پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری۔ لیکن اگر وہ اس وقت بھی جھکے نہ تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو جتنا بھی مقام ملے، جتنی بھی عزت ملے، جتنا بھی مرتبہ ملے، جتنا بھی اس کو عہدہ ملے، اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو وہ بندہ پسند ہے جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔
کل قیامت کا دن بھی ہوگا۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر دنیا کے اندر بھی نادم ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کو پیش کرتا ہے، قیامت والے دن بھی نادم ہو جائے گا، اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جو دنیا کے اندر اکڑا رہتا ہے اس کی نجات کسی صورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا، یہی گفتگو اگلے جمعۃ المبارک کو چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بیماری سے، اس تکبر سے جو اتنی بڑی نقصان دہ چیز ہے، اللہ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، سنتے ادا کریں۔